پھر یہاں پر عاشر جیسے ہی ہادیہ کے گھر پہنچ جاتا ہے، ہادیہ سے اور ہادیہ کی ساس یعنی فضیلہ بیگم سے بطول کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے، چھان بین کرنے لگتا ہے کہ کہیں بطول ساحل کو پسند نہیں کرتی، اب بھی بطول ساحل کو ہی چاہتی ہے کیا، اور کہیں بطول مجھے چھوڑ کر، مجھے ٹھکرا کر ساحل کو تو نہیں اپنا لے گی۔ تو فضیلہ بیگم بھی اور سعدیہ بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے عاشر کے سامنے بطول کی صفائیاں پیش کرنے لگتی ہیں اور عاشر کے دل میں اطمینان پیدا کرنے لگتی ہے کہ نہیں، بطول ایسی لڑکی بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن عاشر گھر آ کر پھر بھی بطول کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ کہیں بطول میرے ساتھ منافقت تو نہیں کر رہی، یعنی میرے سامنے مجھے دکھا کے میری محبت جتانے لگتی ہے اور پیٹھ پیچھے کہیں ساحل کو تو اپنی محبت کا دیوانہ نہیں بنا بیٹھی۔ اس بات کا مجھے ہمیشہ ڈر اور خوف رہ ہی جائے گا کہ میں تو بطول کے حق میں کبھی بھی منافقت نہیں لا سکتا، لیکن بطول میرے ساتھ منافقت تو نہیں کر رہی، یعنی بطول کے دل میں کچھ اور خیالات تو نہیں ٹھہر رہے۔ جبکہ بطول بھی عاشر کا بدلا رویہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران و پریشان ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ ایموشنل ہو جاتی ہے، رو رو کر اپنا حال برا کر دیتی ہے، خود کو ہلکان کر دیتی ہے رو کے۔ پھر ثروت بیگم بھی بطول کی اداسی دیکھ کر، بطول کا اترا چہرہ دیکھ کر بطول کی پرانی بات یاد کرتے ہوئے کہنے لگتی ہیں بطول کو کہ بطول، عاشر کی زندگی میں کوئی اور لڑکی نہیں ہے، اور اگر عاشر کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آ بھی گئی تو میں اسے کبھی اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی، یعنی اس لڑکی کی اس گھر میں کبھی جگہ نہیں بن سکے گی۔ اس چیز کا تم ڈر خوف اپنے ذہن سے نکال دو کہ عاشر کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آ سکے گی یا اس گھر میں بھی وہ اپنی جگہ بنا لے گی، یعنی داخل ہو جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میرے ہوتے ہوئے۔ دوسری طرف عاشر جیسے ہی ہادیہ کے پاس سے ہو کر آتا ہے تو ہادیہ بھی عاشر کا رویہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران و پریشان ہوتی ہے اپنی بہن بطول کو لے کر کہ پتہ نہیں عاشر بھائی بطول کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہے ہوں گے اور بطول کے ساتھ کیسا بیہیو کیا ہوگا انہوں نے۔